پڑھیں اب عبارت. اب آپ عبارت پڑھیں. فصل فی بل بل لتدارک الغلط بإقامة الثانی مقام الاول. پڑھو بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی بل بل لتدارک الغلط بإقامة الثانی مقام الاول. فإذا قال لغير المدخول بها أنت طالق واحدة لا بل اثنتين وقعت واحدة لأن قوله لا بل اثنتين رجوع عن الأول بإقامة الثاني مقام الأول ولم يصح رجوعه فيقع الأول فلا يبقى المحل عند قوله ثنتين ولو كانت مدخولا بها يقع الثلاث. وهذا بخلاف ما لو قال لفلان علي 1000 لا بل 2000 حيث لا يجب 3000 عندنا. وقال زفر رحمه الله يجب 3000 لأن حقيقة اللفظ بتدارك الغلط بإثبات الثاني مقام الأول ولم يصح عنه إبطال الأول ويجب تصحيح الثاني مع بقاء الأول وذلك بطريق زيادة الألف على الألف الأول بخلاف قول أنت طارق واحدة لا بل ثنتين لأن هذا إنشاء وذلك إخبار والغلط إنما يكون في الإخبار دون الإنشاء فأمكن تصحيح اللفظ بتدارك الغلط في الإقرار دون الطلاق حتى لو كان الطلاق بطريق الإخبار بأن قال كنت طلقتك أمس واحدة لا بل ثنتين يقع ثنتان لما ذكرنا. جی یہ کلمہ بل کا بیان ہے اور یہ بتایا ہے کہ کلمہ بل کا استعمال غلط کے تدارک کے لیے ہے. غلط کے تدارک کے لیے ہے یعنی جو بات پہلے کہی جا رہی ہے جو بات پہلے کہی گئی ہے اس کو کاٹ کر جی دوسری بات کہنا اور دوسری بات کو پہلی والی بات کی جگہ پہ رکھنا. جیسے ہم نے آپ سے کہا کہ ایک چائے لے آؤ بلکہ 2 چائے لے آؤ. جی اس میں کون سی بات صحیح ہے؟ تو دوسری بات جو ہم نے کہی وہ ہم نے پہلی والی بات کی جگہ پہ رکھ دی اور پہلی والی بات کو ہم نے ہٹا دیا, اس سے اعراض کر دیا اور اس کو غلط بتا دیا. جی یہ کام بل کرتا ہے. یہ کام کون کرتا ہے؟ تو یہ کام کیا کہلاتا ہے؟ یہ کام تدارک کہلاتا ہے. تدارک کہتے ہیں تلافی کو, کہ کوئی غلط ہو گیا, کچھ نقصان ہو گیا یا کچھ غلط ہو گیا تو اس کی تلافی دوسرے راستے سے کر دی. جی جیسے میں نے کہا کہ کمرے سے باہر جاؤ بلکہ یہیں بیٹھو. جی تو گویا ہم نے پہلی والی بات سے اعراض کیا اور پہلی والی بات کی جگہ پر دوسری والی بات کو رکھ دیا. اس کا یہ مطلب یہ ہوا کہ پہلی والی بات میں جو کمی تھی اس کا تدارک کر دیا میں نے, یعنی وہ صحیح نہیں تھا اس لیے میں نے صحیح کر دیا. تو یہ کام کون کرتا ہے؟ بل کرتا ہے. جب پہلی والی بات کو غلط کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی بات جو ہوگی وہ اس بات کے لیے ہوگی, نفی کی نہیں ہوگی بات, کیونکہ اگر نفی ہی ہو گئی تو پھر اس کو غلط کیا قرار دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمہ مثبت کو غلط قرار دے کر کے اس کا تدارک کرنا ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں بل لتدارک الغلط, کہ بل جو ہے وہ غلط کی تلافی کے لیے ہے. کیسے؟
بِإِقَامَةِ الثَّانِي مقام الاول، دوسرے کو پہلی کی جگہ پر رکھ کر. یہی تو میں نے عرض کیا تھا. اب یہاں پہ ایک مثال دینے جا رہے ہیں. مثال سمجھنے سے پہلے ہم ایک دو باتیں عرض کرتے ہیں، اس کو آپ دھیان سے سن لیں کہ بل جو ہے یہ تدارک کے لیے آتا ہے، اور تدارک کا امکان اخبار میں ہوتا ہے، انشاء میں نہیں ہوتا ہے. یعنی جملہ جو ہے دو طرح کا ہو سکتا ہے، جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ. تدارک اس میں ہوتا ہے جس میں کوئی خبر دی جا رہی ہو، جس میں کوئی چنانچہ ہم نے جو مثالیں دی ہیں وہ انشاء کی مثال دی. انشاء کی مثال میں بل کا استعمال نہیں ہوگا. ہمیشہ کس چیز میں استعمال ہوگا؟ بل اخبار میں. جملہ خبریہ میں اس کا استعمال ہوگا، جملہ خبریہ میں اس کا استعمال ہوگا، اور جملہ انشائیہ میں بل کام نہیں کرے گا. سمجھ گئے کیا؟ تو اب یہاں دیکھیں دو باتیں ہیں، دو مثالیں آنے والی ہیں. ایک مثال آئے گی طلاق کی کہ انت طالقن جی، اور دوسری مثال آئے گی علیہ الفن، اس میں اقرار کی. یعنی ایک اقرار کی مثال ہے اور ایک انت طالقن کی مثال دے رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جو انت طالقن ہے یہ جملہ انشائیہ ہے جی، اور علیہ الفن، میرے اوپر 1000 روپے ہیں، یہ جملہ خبریہ ہے. اور بل جو کام کرتا ہے، یا بل تدارک کا جو کام کرتا ہے، وہ جملہ خبریہ میں کرتا ہے، جملہ انشائیہ میں نہیں کرتا ہے. تو چنانچہ دیکھیں کیا فرق ہوتا ہے. فرماتے ہیں فَإِذَا قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا، اگر کوئی آدمی غیر مدخول بِهَا عورت سے کہتا ہے انت طالق واحدتاً، تجھے ایک طلاق ہے، تجھے ایک طلاق دی، لا بل سنتین، نہیں بلکہ 2 طلاقیں دی. فرماتے ہیں وقعت واحدتاً، ایک طلاق واقع ہو جائے گی، ایک طلاق واقع ہو جائے گی جی. لأن قوله لا بل سنتین رجوع عن الاولی، کیونکہ اس کا قول لا بل سنتین یہ اول سے رجوع کر کے، اول سے رجوع کرنا ہے. بِإِقَامَةِ الثَّانِي عَلَى الْمَقَامِ الْأَوَّلِ، ثانی کو اول کی جگہ پر رکھ کے. وَلَمْ يَصِحُّ رُجُوعُهُ، لیکن اس کا رجوع کرنا صحیح نہیں ہوگا، اس کا رجوع کرنا صحیح نہیں ہوگا. اچھا صحیح کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا. صحیح کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ انت طالقن کا جو لفظ ہے یہ جملہ انشائیہ ہے کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، میں نے تمہیں طلاق دی. یہ کوئی خبر نہیں ہے بلکہ یہ انشاء ہے، اور انشاء میں بل کام کرتا نہیں ہے. چنانچہ فرماتے ہیں اسی لیے بل کے ذریعے سے رجوع، بل کے ذریعے سے رجوع سمجھ رہے ہو؟ پہلے کو غلط بتانا اور دوسرے کو صحیح بتانا. پہلے کو اس نے کہا کہ تم کو 1 طلاق دی، نہیں بلکہ تم کو 2 طلاقیں دی. تو اس میں صحیح کون ہونا چاہیے؟ پہلا والا تو صحیح ہو نہیں سکتا، پہلے والا تو صحیح ہو نہیں سکتا، اور دوسرا والا بل صحیح ہونا چاہیے، لیکن بل کام یہاں پہ نہیں کرے گا، بل کام نہیں کرے گا یہاں پہ. کیوں؟ بل تدارک کا کام یا رجوع کا کام یا اعراض کا کام کرتا ہے، لیکن جملہ خبریہ میں کرتا ہے، جملہ انشائیہ میں کرتا نہیں ہے. اس لیے ہوگا کیا؟ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ 2 طلاقیں بھی اس کے اوپر ہو جائیں، اور 1 طلاق جو پہلے دی تھی وہ بھی ہو جائے. کیونکہ جملہ استعمال یہ کیا اس نے انت طالقن،
جی انتی طالقن واحدتن، تم کو ایک طلاق ہو، لا بل سنتین، نہیں بلکہ تم کو دو ہو، تو بل تو کام کرے گا نہیں جی، تو یہ دو سنتین بھی واقع ہو جائیں گے اور پہلے والی جو ایک طلاق ہے وہ بھی ہو جائے گی، کیونکہ بل نے تو کام کیا نہیں یہاں پہ جی۔ فرماتے ہیں لیکن وہ چونکہ غیر مدخول بہا ہے، اور غیر مدخول بہا کا قانون ہم کل ہی بیان آپ کے سامنے کر چکے ہیں کہ غیر مدخول بہا عورت ایک ہی طلاق کا محل ہے، ایک سے زیادہ اس کو طلاق کی ضرورت نہیں، ایک ہی میں بائنہ ہو جاتی ہو۔ تو یہ محل کی پرابلم ہے، جگہ کی پرابلم ہے، اسپیس کی پرابلم ہے، یہ جملے کی پرابلم نہیں ہے۔ جملے میں بل کام نہیں کرے گا، بل کام کرتا اگر تو پہلے والا غلط ہو جاتا اور دوسرا والا صحیح ہو جاتا، نہیں یعنی دو طلاق ہوتی اور پہلے والی طلاق نہ ہوتی، لیکن بل نے کام نہیں کیا تو پہلا والا جملہ بھی رہے گا اور دوسرے والے جملے بھی رہیں گے۔ یہ فرماتے ہیں سنو، فَيَقَعُ الْأَوَّلُ، چنانچہ پہلے والی طلاق واقع ہو جائے گی جی، فَلَا يَبْقَى الْمَحَلُّ عِنْدَ قَوْلِهِ سِنْتَيْن، اور اس کا قول سنتین، اس کا چونکہ محل بچا ہی نہیں کیونکہ ایک ہی سے اس کا کام لگ گیا جی، اس لیے ایک طلاق ہوئی، اس کا محل نہ ہونے، اگر محل ہوتا نا تو 3 طلاق ہو جاتی۔ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا يَقَعُ الثَّلَاثُ، دیکھو اگر وہ مدخول بہا عورت ہوتی تو 3 پڑ جاتی۔ تو اس پوری بات سے ہمیں کیا نتیجہ نکلا؟ ہمیں مسئلہ نہیں سمجھنا ہے، نہ ہمیں ہدایہ پڑھنا، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ بل کب کام کرے گا اور کب کام نہیں کرے گا، کیونکہ سبق چل رہا ہے بل کا۔ تو بل نے یہاں کام کیوں نہ کیا؟ پہلے کو غلط دوسرے کو صحیح کرنا بل کا کام ہے، مگر یہاں پہ اس نے کیا نہیں۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ جملہ انشائیہ ہے، سمجھ گئے شاید؟ فرماتے ہیں وَهَذَا بَخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ، اور یہ مسئلہ اس مسئلے کے سے الگ ہے کہ اگر کوئی آدمی کہے کسی دوسرے سے علیہ الف لا بل الفان، سنو بھائی تمہارے 1000 روپے میرے اوپر ہیں، نہیں بلکہ 2000 روپے ہیں میرے اوپر تمہارے۔ فرماتے ہیں حیث لا یجب 3000 عندنا، ہمارے نزدیک تو 3000 واجب نہ ہوں گے، لیکن امام ظفر فرماتے ہیں کہ نہیں 3000 واجب ہو جائیں گے، 3000 واجب ہو جائیں گے۔ اس میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ سنو بھائی بات، اس میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس میں یہ ہے دیکھو اس میں امام صاحب کا بھی قول بیان ہو رہا ہے، امام ظفر کا بھی قول بیان ہو رہا ہے۔ ہم یہ سبق پڑھ رہے ہیں یہاں پہ کہ بل کا کام تدارک ہے، بل کا کام غلط کو غلط قرار دے کر کے اس سے اعراض کر کے دوسرے کو صحیح کرنا، یہ کام ہے نا اس کا۔ لہذا جب اس نے کہا کہ میرے اوپر تیرے 1000 ہیں، نہیں بلکہ 2000 ہیں، اس نے یوں کہا، تو دوسری والی بات پہلی والی بات کی جگہ پہ آ گئی، تو پہلا 1000 تو گیا۔ اسی لیے امام صاحب فرماتے ہیں لا یجب 3000 عندنا، حنفیہ کے نزدیک متفق علیہ مسئلے کے اعتبار سے، امام یوسف، امام محمد، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کے حساب سے یہاں پہ بل موجود ہے اور یہ جملہ خبریہ ہے، اس لیے 2000 واجب ہوں گے اور 1000 وہ غلط ہوگا، کیونکہ یہ بل سنتین جو ہے، بل الفان جو ہے، یہ پہلے والی جملے کی جگہ پہ پہنچ جائے گا، صحیح ہے نا۔ وقال ظفر یجب 3000، امام ظفر فرماتے ہیں کہ نہیں 3000 واجب ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے جو بات کہی ہے وہ مسئلہ طلاق کے اوپر قیاس کر کے کہا ہے، مطلب جو سبق پڑھا رہے ہیں امام ظفر کی بات اس سبق کے خلاف ہے، امام صاحب کا قول ہی جی سبق کے حساب سے ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو بات کہتے ہیں امام ظفر کہ بھئی 3000 واجب ہو جائیں گے، وہ کیسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں سنو، لأن حقیقت اللفظ لتدارک الغلط، اس لیے کہ کلمہ بل کی حقیقت غلط کا تدارک ہے بإثبات الثانی مقام الاول، جی ثانی کو ثابت کر کے اول جگہ پر،
ولم یصح عنہ ابطال الاول، لیکن مقر کا مفر صحیح نہیں ہے اول کو باطل کر کے۔ یہ کیا مسئلہ بیان ہو رہا ہے؟ یہ تو کچھ سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المرء یؤخذ باقرارہ، کہ جب کوئی آدمی کسی چیز کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ تو چونکہ اس نے 1000 کا اقرار کر لیا ہے، اس ضابطے کی روشنی میں یا اس حدیث کی روشنی میں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اقرار کرنے کے بعد چونکہ مفر نہیں ہے، اس لیے وہ 1000 بھی واجب ہوگا جو اس نے اقرار کیا تھا، اور 2000 کا بھی اقرار کر رہا ہے۔ تو جب وہ اقرار ہی کر رہا ہے 3000 کا، تو اقرار کرنے والے کے لیے تو حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ بل کے چکر میں بات نہیں بتا رہے ہیں، یہ اس حدیث کی روشنی میں بات بتا رہے ہیں، لیکن امام صاحب کی جو بات ہے وہ بل کی روشنی میں ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ بات نہیں آ رہی؟ جی جی بالکل۔ فیجب تصحیح الثانی، تو اس حدیث کی روشنی میں ثانی کی تصحیح واجب ہے ما بقائل اول، اول کی بقا کے ساتھ۔ تو اول اگر بھی باقی رکھو گے تو 1 اور 2 کتنا ہوتا ہے؟ 3000 ہو جائے گا۔ وذلك بطریق زیادت الالف علی الالف الاول، اور یہ تبھی ممکن ہے جب 1000 کو بڑھاؤ دوسرے 1000 پر، یعنی دوسرے 2000 پر، تو وہ 2000 اور یہ 1000 3 ہو گئے۔ بخلاف قولہ، اب سنو بات، پہلے والی بات کی تشریح ہو رہی ہے، وہ ہم تشریح کر چکے ہیں، اب حضرت کا ترجمہ آپ ملا لیں، اگر میں یہاں بھی تشریح کروں گا تو ڈبل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں سناؤ، بخلاف مسئلہ طلاق کے، کہ مسئلہ طلاق میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ کہ فرماتے ہیں فرق یہ ہے کہ اس کا قول انت طالق واحدۃ لا بل سنتین، یہ جملہ اس نے کہا تھا، تو فرماتے ہیں کہ یہاں 1 طلاق کیوں ہوئی تھی؟ فرماتے ہیں لأن ھذا انشاء، یہ جملہ انشائیہ ہے، وذالک اخبار، اور اقرار والا جو جملہ تھا وہ جملہ خبریہ تھا۔ والغلط انما یکون فی الاخبار دون الانشاء، اور غلط کسی چیز کو غلط کہنا یہ اخبار میں تو ہو سکتا ہے، انشاء میں نہیں ہو سکتا، دون الانشاء۔ جی، فامکن تصحیح اللفظ بتدارک الغلط فی الاقرار دون الطلاق، چنانچہ لفظ کی تصحیح تدارک غلط کے ذریعے اقرار میں ہو سکتا ہے، نہ کہ طلاق میں۔ اور یہاں 2 مسئلے بیان ہوئے، ایک اقرار کا اور ایک طلاق کا۔ تو یہ طلاق کا مسئلہ جملہ انشائیہ ہے، اس لیے اس میں بل کام نہیں کرے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ حتی لو کان الطلاق بطریق اخباری، یہاں تک کہ سنو، اگر تمہیں اتنی ہی ضد ہے کہ نہیں طلاق میں بھی کوئی جگاڑ ہونا چاہیے، کوئی سبیل ہونی چاہیے، تو فرماتے ہیں پھر طلاق کو بھی تم جملہ خبریہ بنا کر کے کرو۔ اگر تمہیں طلاق دینی ہی ہے 4-5، جی، تو تم جملہ خبریہ کے طریقے سے استعمال کر کے دیکھ لو۔ فرماتے حتی لو کان الطلاق بطریق الاخبار، یہاں تک کہ اگر طلاق جی جملہ خبریہ کے اعتبار سے کہی جائے، بین قالا، مثلا اس طرح کہو کہ کنت طلقتک امس واحدۃ، میں نے کل تجھے 1 طلاق دی تھی، ظاہر ہے کہ یہ خبر ہے۔ جی، فرماتے ہیں لا بل سنتین، نہیں 1 نہیں بلکہ 2 دی تھیں، یقع سنتانی، تو اب یہاں وہ جو ہے یہاں پہ 2 طلاقیں واقع ہوں گی، لما ذکرنا، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کیا کہ یہاں بل کام کر رہا ہے۔ تو بل ہمیشہ جملہ خبریہ میں کام کرے گا، جملہ انشائیہ میں کام نہیں کرے گا۔ اب آپ یہ کہیں گے امام ظفر نے اس میں اختلاف کیوں نہیں کیا؟ تو وہاں امام ظفر نے اس حدیث کی وجہ سے کیا تھا، یہاں وہ حدیث کا مسئلہ تو ہے نہیں، اقرار والا مسئلہ تو ہے نہیں، اس لیے امام ظفر بھی یہاں ساتھ ہو جائیں گے۔ سمجھ نہیں بات؟ تھوڑا سا اس میں بھی پڑھ لیں، عبارت پڑھیے۔ فصل فی لیکن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل فی لیکن للاستدراک بعد النفی فیکون موجبہ اثبات ما بعدہ، فاما نفی ما قبلہ فثابت بدلیل، نہیں اثبات ما بعدہ، ٹھیک ہے۔ والعطف بهذه الكلمة إنما يتحقق عند اتساق الكلام، فإن كلام انتساق الكلام،
فإن كان الكلام متسقا جی يتعلق النفي بالإثبات الذي بعده وإلا فهو مستأنف. بس 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 اتنا ہی رہنے دو.